الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو بنیادی طور پر اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا. جیون کے باقی جتنے رنگ ہیں ان کا مقصد وقت گزارنا بھی تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کو پیش کرنا بھی تھا کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہو کے گزارتا ہے یا اپنے من پسند طریقے سے اپنی من مانی کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے.
اس مقصد کو جس کا ذکر میں نے کیا کہ اللہ نے اپنی بندگی کے لیے انسان کو تخلیق کیا، ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب عربن گنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے امام الہدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکت کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری بھیجے ہوئے ایسے رہنما، ایسے پیغمبر و رسول تھے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحی کو تمام کرنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک مثالی شخصیت عطا کر دی۔ آپ کی ذات بالا صفات میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا اور گوناگو قسم کے کمالات کو آپ کی ذات کا حصہ بنا دیا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی خوشی ایسی نہیں آئی، کوئی غم ایسا نہیں آیا، زندگی کے دوران کوئی اتار و چڑھاؤ ایسا نہیں آیا جب اللہ نے اپنی تائید کو اور اپنی نصرت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کرب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین جناب خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا۔ یہ کتاب حمید فصاحت و بلاغت کا بھی ایک شاہکار ہے اور معنی اور مفاہیم کا بھی ایک سمندر ہے جس کو اللہ نے اس میں سمو رکھا ہے۔ علم اور عمل کی کوئی راہ ایسی نہیں جس کا تعین یہ کتاب نہیں کرتی۔ کمال کتاب ہے، جس چیز کی انسان کو ضرورت ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ کوئی رہنمائی ایسی نہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر اس کا احاطہ نہ کیا ہو۔ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، گھر میں زندگی کیسے گزارنی چاہیے، عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، عبادات کیسی ہونی چاہیے، مومنین کی صفات کیسی ہونی چاہیے، موت تک دین کے پر استقامت کس انداز کی ہونی چاہیے، موت کے بعد اچھے اعمال کرنے والے کے لیے جنت اور برے اعمال کرنے والوں کے لیے جہنم، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی نوعیت کیا ہوگی، ماضی کے منصوبے جو انسان اس دنیا میں تیار کرتا رہا ان کا بھی ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ یہ کوئی مال کو جمع کرتا رہا، کوئی اقتدار کو جمع کرتا رہا، کوئی قوت کے پیچھے بھاگتا رہا، کوئی شہرت کے پیچھے بھاگتا رہا، اور ان نفوس قدسیہ کا ذکر بھی ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو آگ کی چتاؤں میں اتارنا گوارا کر لیا۔ ان شہداء کا ذکر بھی ہے جو پھانسی کے پھندے پہ جھولنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان عظیم مردوں کے ساتھ ساتھ ان عظیم خواتین کا ذکر بھی ہے جو استقامت کی چٹان بنی رہیں اور فرعون کی رعونت کی پرواہ نہیں کی، اس کے دبدبے کی پرواہ نہیں کی۔ ماضی کی مثالیں بھی ہیں اور مستقبل کے امکانات جن میں کامیابی کے امکانات بھی ہیں اور ناکامی کے امکانات ہیں، دونوں کو واضح کر دیا گیا ہے۔ کتاب اللہ کے ساتھ تمسک کو اختیار کرنا اور نماز کو باجماعت اور بر وقت ادا کرنا، یہ دو کام ایسے ہیں جس بندے میں جمع ہو جائیں وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ نمازی ہو، دوسرا کتاب اللہ کو پڑھتا ہو، اس پہ تدبر کرتا ہو اور وہ فکر کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ناکام نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی تائید اس کے ساتھ ہوتی ہے، نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ چل کے میرے گھر آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر آنے والے مہمان کا لحاظ رکھتے ہیں۔ فارغ وقت کے اندر اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا ہے، اللہ اس بات کا بھی لحاظ رکھتے ہیں والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، جو کتاب کو چمٹ جائیں گے اور نمازوں کو قائم کرتے رہیں گے، میں ایسے اصلاح پسندوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ انسان در حقیقت جب ضائع ہوتا ہے اپنی لاپرواہی سے ضائع ہوتا ہے، غفلت سے ضائع ہوتا ہے، سرکشی کے ساتھ ضائع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی عقوبت آتی ہے، اس کو پکڑ آتی ہے، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان اللہ کے راستے میں محنت کرے اللہ اس کو ضائع کر دے۔ والذین جاہدوا فینا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو میرے راستے میں جستجو کرے گا، مجھے پانے کی کوشش کرے گا، میں اس کو اپنا راستہ ضرور دکھاؤں گا۔
اور اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی انٹینشن کا پتہ ہے، نیت کا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی روح کا پتہ ہے، ڈائریکشن کا پتہ ہے۔ نیت اور ڈائریکشن، یہ دو چیزیں مل کر انسان کی منزل کا تعین ہوتا ہے۔ ڈائریکشن ٹھیک ہو، نیت بری ہو، بندہ ناکام ہے۔ نیت ٹھیک ہو، ڈائریکشن غلط ہو، پھر بھی ناکام ہے۔ نیت درست ہونی چاہیے، ساتھ ڈائریکشن بھی درست ہونی چاہیے۔ وہ ڈائریکشن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ ہے کتاب و سنت۔ اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ یہ وہ ڈائریکشن ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکیلا نہیں اتارا کہ 2 جلدیں اتار دی ہوں یا مکتوب حالت میں انسانوں کے لیے اس کو پیش کر دیا ہو۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارا ہے۔ قلب اطہر پہ اتارنے کا مطلوب اور مقصود کیا تھا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں لوگوں کو جو ان کے لیے اتارا گیا ہے۔ قرآن مجید کے درجنوں مقامات ایسے ہیں جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے متقاضی ہیں۔ قرآن مجید میں اجمال ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تصریح ہیں۔ قرآن مجید میں اختصار ہے، حضور علیہ السلام کے فرامین مبارک اس کی تفصیل ہیں۔ قرآن مجید کے اندر تحریر ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پریکٹیکل ہیں۔ قرآن مجید کی شرح متین کرنے کا حق اگر کسی کو حاصل ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، جن کے اوپر یہ کلام اترا ہے۔ اللہ نے کئی مقام پہ کہا نماز قائم کرو، کس طرح قائم کرنی ہے؟ مسجد میں جا کے قائم کرنی ہے؟ کس طرح قائم کرنی ہے؟ کن مواقیت میں قائم کرنی ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو اللہ نے وقت مقررہ کے اوپر مسلمانوں پہ لازم کیا ہے۔ عقل انسانی بڑی طاقتور ہو جائے اور فہم انسانی اپنی انتہا کے اوپر پہنچ جائے، جینیس سے جینیس بندہ جس کا آئی کیو لیول بہت ہائی ہو، اس سے آپ پوچھ لیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ، اس کو نظر انداز کر کے نماز کے مواقیت کا پتہ بتلا دے، نہیں بتلا سکتا۔ فجر کے ٹائم کا پتہ بتلا دے، کب سے کب تک ہوتا ہے، نہیں بتلا سکتا۔ ظہر کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، نہیں بتلا سکتا۔ عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، نہیں بتلا سکتا۔ مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، نہیں بتلا سکتا۔ عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، نہیں بتلا سکتا۔ پھر یہ بھی نہیں بتلا سکتا فجر کی رکعتیں کتنی ہیں، یہ بھی نہیں بتلا سکتا۔ ظہر کی رکعتیں کتنی ہیں؟ عقل انسانی، کیا عقل سے فجر کی رکعتوں کا پتہ چل سکتا ہے؟ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ عقل جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کئی مرتبہ اس کو کلام اللہ سے بھی اوپر لے جاتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا نماز کو ادا کرو، اب دوڑائے عقل کے گھوڑے۔ کتنی رکھتے ہیں فجر کی تعین نہیں کر سکتے، کتنی رکھتے ہیں ظہر اثر کی تعین نہیں کر سکتے، کتنی رکھتے ہیں عصر مغرب عشاء کی تعین نہیں کر سکتے۔ پھر فرائض کے ساتھ ساتھ سنتیں کتنی ہیں، ان کا تعین کون کرے گا؟ اللہ نے قرآن میں کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ حضرت رسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رات کے تہجد کی نماز کو قائم کیا کریں یا جلدی ختم کر دیں۔ نماز کے اندر تہجد کو، رات کے اندر تہجد کو قائم کیا کریں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرما دے۔ تہجد کی نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ عقل کے گھوڑے دوڑا لیں، نہیں بتلا سکتے آپ۔ تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں؟ پھر تہجد کے ساتھ ساتھ اشراق کی نماز جو کہ آپ کے 360 جوڑوں کی طرف صدقہ ہے،
کہا پڑھنی چاہیے. دوڑا لے عقل کے گھوڑے, نہیں بتلا سکتے. اور مزے کی بات یہ ہے اگر تنہا قرآن مجید ہی کو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی سمجھا جائے تو بندہ تو نماز کو بھی ادا نہیں کر سکتا, اس لیے کہ نماز کا بیشتر حصہ قرآن پہ مشتمل نہیں بلکہ سنت کے اندر مذکور جو ہے دعاؤں پہ مشتمل ہے. کیا آپ رکوع میں قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا آپ سجدے میں قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا آپ اتحیات میں قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا آپ سمیع اللہ لمن حمدہ میں قرآن پڑھتے ہیں؟ قرآن تو آپ قیام میں پڑھتے ہیں, قیام کے اندر قرآن پڑھتے ہیں, باقی تمام مقامات کے اوپر سنتوں کے اندر احادیث طیبہ میں مذکور دعاؤں کو پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک قرآن مجید کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا, جب تک قرآن مجید کو سنت مطہرہ کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا, جب تک قرآن مجید کو حضرت آقا علیہ السلام کے ارشادات عالیہ کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا, اس وقت تک انسانیت کو منزل نہیں مل سکتی, اس وقت تک انسانیت کو فلاح نہیں مل سکتی, اس وقت تک انسانیت کو پروردگار عالم کا جو قرب ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ نے ایسے ہی تو نہیں کہا, ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا, اور حکم دینے والی ذات بھی مصطفیٰ کی ذات ہے کہ آپ نے ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ کا اگر آپ جو ہے اس کے اوپر غور و خوض کریں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم کی طلب کی گئی ہے. اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے کا ذکر کیا گیا. سیدھا راستہ یہ کس کا راستہ ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. حکمت والے قرآن کی قسم ہے, آپ رسولوں میں سے اور آپ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے. سورہ مومنون میں ارشاد ہوا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, آپ نے جب بھی دعوت دی ہے صراط مستقیم کی دعوت دی ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, آپ نے جب بھی رہنمائی کی ہے صراط مستقیم کی رہنمائی کی ہے. اللہ نے مزید وعدے فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تم سب لوگوں کے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو حضرت رسول اللہ کی اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرنے لگے. اور اسی کے اوپر بس نہیں کیا بلکہ اعلان فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے مقرر کی بات سنی اس نے مقرر کی سنی, جس نے محدث کی بات سنی اس نے محدث کی سنی, جس نے خطیب کی سنی اس نے خطیب کی سنی, جس نے ادیب کی بات سنی اس نے ادیب کی سنی, جس نے عالم کی بات کو مانا اس نے عالم کی بات کو مانا, جس نے امام کی بات کو مانا اس نے امام کی بات کو مانا. لیکن کائنات میں وہ واحد ہستی جس نے اس کی بات کو مانا, اس نے فقط اس کی بات کو نہیں مانا بلکہ پروردگار عالم کی بات کو مانا, وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, کہ جس نے حضور کی اطاعت کی ہے اس نے آپ کی اطاعت نہیں کی بلکہ پروردگار عالم کی اطاعت کی ہے. کہ ذات الہ تو ذات رسول سے جدا ہے. اللہ اللہ ہے, حضرت رسول اللہ عبد اللہ ہیں. اللہ اللہ ہے, حضرت رسول اللہ نبی اللہ ہیں, رسول اللہ ہیں, حبیب اللہ ہیں. اللہ اللہ ہے, لیکن حضرات گرامی قدر اللہ رسول کے فرامین میں نسبت کیا ہے؟ اللہ کا علم ایک ایسے چشمہ صافی کا نام ہے. علم الہی ایک ایسے چشمہ صافی کا نام ہے جس میں نہ نسیان کے امکان ہے نہ گمراہی کا امکان. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس آئے, فرعون نے یہی سوال کیا تھا فما بال القرون الاولیٰ, موسیٰ سابقہ بزرگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دنیا سے چلے گئے سابقہ زمانوں کے بارے میں, سابقہ نسلوں کے بارے میں, ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا اگر میں نے کہہ دیا کافر ہیں تو قوم برگشتہ ہو جائے گی, اگر میں نے کہا جنتی ہیں تو یہ بات خلاف حقیقت ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے کمال جواب دیا جو نبی کی حکمت و بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے. علمھا عند ربی فی کتاب, علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. ان کا علم میرے پروردگار عالم کے پاس ایک کتاب کے اندر موجود ہے, لا یضل ربی ولا ینسا, نہ میرا رب کبھی بھولا ہے نہ کبھی گمراہ ہوا. اللہ کا علم ایک ایسے چشمہ صافی کا نام ہے جس میں نسیان اور غلطی کے کوئی امکانات موجود نہیں. اللہ اتنا بڑا علام ہے, اللہ اتنا بڑا علیم ہے,
اللہ اتنا بڑا خبیر ہے کہ ماضی کے جتنے کرن گزر گئے وہ ان کو بھی جانتا ہے اور مستقبل کو بھی اتنا جانتا ہے جتنا ماضی کو جانتا ہے. مستقبل کے اوپر بھی اس کی نظر اتنی ہی ہے جتنی ماضی کے اوپر ہے. اور انسان جتنا اپنی ذات کو جانتا ہے اللہ اس سے زیادہ اس کو جانتا ہے. ہمارے پہ ایسا وقت آیا هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، جب ہمارے خمیروں کو مٹی سے اٹھایا گیا تھا. اور ہمارے پہ ایک ایسا وقت بھی تھا جب ہم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی حیثیت سے موجود تھے. اور ہمارے پاس ایسا وقت بھی آیا جب ولادت کے بعد اپنی ماں کی جھولی کے اندر 2 سال تک محتاجی کی زندگی کو بتاتے رہے. حضرات گرامی قدر، کیا جب ہمارے خمیروں کو مٹی سے اٹھایا گیا ہم اپنے آپ کو جانتے تھے؟ کیا جب ہم رحم مادر میں جنین کی حیثیت سے موجود تھے اپنے آپ کو جانتے تھے؟ جب اپنی ماؤں کی جھولیوں کے اندر بے بس اور بے کس موجود تھے کہ اپنے آپ کو جانتے تھے؟ جب اپنے آپ کو نہیں جانتے تھے اس وقت بھی ہمیں جانتے تھے. اور حضرات گرامی قدر، آج جبکہ ہماری حسیات اور ہمارے حواس پوری طرح اللہ نے کھول دیے ہیں، ابھی بھی ہمیں اپنا اتنا پتہ نہیں جتنا اللہ کو ہمارا پتہ ہے. ابھی بھی ہمیں اپنا اتنا پتہ نہیں. میری داڑھی کے کتنے بال ہیں کوئی پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے. میرے سر کے کتنے بال ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے. میرے جسم میں شریانیں کتنی ہیں اللہ کو پتہ ہے. میرے جسم میں وریدیں کتنی ہیں اللہ کو پتہ ہے. میرے خون میں چربی کا وہ لوتھڑا جو مجھے ہارٹ کی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے اس کو اللہ کو پتہ ہے. اور میرے خون کے اندر اس لوتھڑے کو گل جانا بغیر کسی سبب کے اس کا بھی پتہ میرا اللہ کو پتہ ہے. اور حضرات گرامی قدر، اللہ نے مجھے آنکھیں دی، میں دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں. آپ کو آنکھیں دی، آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں. کان دی، آپ سن رہے ہیں. زبان دی، آپ کلام کر رہے ہیں. لیکن حضرات گرامی قدر، دن کے 8 گھنٹے یا 7 گھنٹے ایسے بھی گزرتے ہیں جب آپ سوئے ہوتے ہیں. آپ کے سرانے کون ہے کوئی پتہ نہیں. آپ کے کمرے میں کون ہے کوئی پتہ نہیں. آپ کے گھر کے اندر کوئی بندے کو چوٹ لگ جاتی ہے جب تک آپ کو اٹھایا نہ جائے کوئی پتہ نہیں. انسان اپنے آپ کو بھی اتنا نہیں جانتا جتنا پروردگار عالم ہمیں جانتا. اللہ اتنا بڑا علام، لا یذل ربی ولا ینسا، نہ کبھی بھولا ہے نہ کبھی گمراہ ہوا ہے. اگر وہ بھول جائے، ما کان ربک نسیا، تیرا رب کبھی بھی نہیں بھولا. اگر وہ بھول جائے تو نظام کائنات ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتا. نسیان کی کوئی امکانات ہی موجود نہیں، گمراہی کے کوئی امکانات ہی موجود نہیں. اور یہ مقام اگر حاصل ہوا تو مصطفیٰ کو حاصل ہوا. یہ مقام اگر حاصل ہوا تو حضرت رسول اللہ کو حاصل ہوا. یہ مقام اگر حاصل ہوا تو حضرت نبی مہرباں کو حاصل ہوا کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. اللہ نے آپ کے کلام کو بھی اپنی وحی کے ساتھ جوڑ دیا تھا. آپ اپنی تمنا اور ضرورت کے تحت کلام نہیں کرتے تھے بلکہ مالک کائنات کی وحی کے تحت کلام کرتے تھے. اللہ نے کیوں آپ کو اتنا محفوظ کیا؟ اس لیے کہ آپ کی ہر بات آئین تھی، آپ کی ہر بات قانون تھی، آپ کی ہر بات شریعت تھی، آپ کی ہر بات حجت تھی، دلیل تھی. کہ پنجابی کے شاعر نے کہا نا، ہر لفظ شریعت بنیا جدو نبی نے زبان ہلائی. کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے تو آپ کا لفظ کوئی عام انسان کا لفظ نہیں ہوتا تھا بلکہ آپ کے لبوں سے نکلنے والا ہر لفظ وہ شریعت ہوتا تھا. آپ کے الفاظ کی ادائیگی سے قوانین وضع ہوتے تھے. آپ کی چال سے، آپ کی ڈھال و گفتار سے، آپ کی اٹھک و بیٹھک سے، آپ کے حلیہ و لباس سے، آپ کی تلوار سے، آپ کے تیر سے، آپ کے گھوڑے کے اوپر سواری سے، آپ کی پگڑی مبارک سے، آپ کے امامہ مبارک سے، آپ کی زلف مبارک سے، آپ کے تہمد مبارک سے، آپ کے نالین مبارک سے، آپ کے قدمین شریفین سے، حضرات گرامی کا صادر ہونے والی ہر بات جو ہوتی تھی وہ شریعت ہوتی تھی.
حضرات گرامی قدر اس لیے قرآن مجید کے مفہوم و مطلوب کو سمجھنے کے لیے حضرت رسول اللہ کی اطاعت کرنا ضروری ہے. جو اطاعت مصطفیٰ نہیں کرے گا اس کو منزل نہیں مل سکتی. جو حضرت رسول اللہ کی اطاعت سے اعراض کرے گا وہ بھٹک جائے گا. حضرت رسول اللہ نے خود اعلان فرما دیا کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا. ہر شخص جنت میں چلا جائے گا مگر وہ جنت میں نہیں جا سکتا جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا. صحابہ حیران ہوئے. حریر و دیبا والی جنت, سونے اور چاندی کے کنگنوں والی جنت, لال و یاقوت کے محلات والی جنت, غلمان کی خدمت والی جنت, حوروں کی رفاقت والی جنت, اللہ کے دیدار والی جنت, کوئی اس میں جانے سے انکار کر سکتا ہے؟ کہا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. اور جس نے میری بات کو مانا, میری اطاعت کی, وہ جنت میں چلا جائے گا, اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا. حضرات گرامی قدر, یہ وہ مقدمہ ہے جس کو میں آپ حضرات کے سامنے برطانیہ کے دورے سے پہلے میں نے آپ کے سامنے جو فضائل صحابہ کی بات کرنی شروع کی تھی اس کے مقدمے کے طور پر میں نے اس بات کو رکھنا شروع کیا تھا. اور آج گزشتہ سے پیوستہ میں اس بات کو آپ حضرات کے سامنے ملا کے رکھ رہا ہوں کہ جس طرح قرآن مجید کے مفہوم کے تعین کے لیے ہمیں سنت و سیرت مصطفیٰ کی ضرورت ہے, اسی طرح حضرت رسول اللہ کی سیرت اور آپ کی سنن کی معرفت کے حصول کے لیے اور آپ کی حدیث طیبہ کے استحضار اور ادراک کے لیے ہمیں صحابہ کرام کی آنکھوں کی ضرورت ہے. ہمیں ان آنکھوں کی پتلیوں کی ضرورت ہے جنہوں نے روح مصطفیٰ کی زیارت کی ہے, جنہوں نے حضرت رسول اللہ کے چہرہ مبارک کی زیارت کی ہے, جنہوں نے آپ کی جلوت و حلوت میں آپ کی زیارت کی ہے, جنہوں نے آپ کے ساتھ اپنے وقت کو گزارا ہے, جنہوں نے آپ کے ہمراہ جہاد کیا ہے, جنہوں نے آپ کے ہمراہ آپ کی مجلس میں کھانے کو کھایا ہے, جو آپ کی مجلس کے اندر آپ کے ارشادات عالیہ سے مستفید ہوتے رہے. ہمیں ان آنکھوں کی ضرورت ہے جن آنکھوں سے ہم مصطفیٰ کا دیدار کر سکیں. اس دور میں کیمرے بھی نہیں ہوتے تھے, ویڈیو بھی نہیں ہوتے تھے. ہم نے حضرت رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا, ہم نے حضرت رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کیا, ہم نے حضرت رسول اللہ کی نماز کی معرفت کو حاصل کیا, ہم نے حضرت رسول اللہ کے روزوں کی معرفت کو حاصل کیا, صدیق کی آنکھوں سے حاصل کیا, فاروق کی آنکھوں سے حاصل کیا, عثمان کی آنکھوں سے حاصل کیا, علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آنکھوں سے حاصل کیا, ہم نے حضور کے اسوے کو حاصل کیا, ابن عباس کی روایات سے حاصل کیا, ہم نے حضور کے اسوے کو حاصل کیا, ابو ہریرہ کی روایات سے حاصل کیا, ہم نے حضور کے اسوے کو حاصل کیا, سیدنا انس بن مالک کی روایات سے حاصل کیا, ہم نے حضور کی سیرت کو حاصل کیا, ابن مسعود کی شہادت سے حاصل کیا, ہم نے رسول اللہ کی معرفت کو حاصل کیا, ابو سعید الخدری کی روایات سے حاصل کیا, ہم نے حضرت رسول اللہ کی خلوت کی معلومات کو حاصل کیا, حضرت صدیقہ کی گواہی سے حاصل کیا, حضرت حفصہ کی گواہی سے حاصل کیا, ام سلمہ کی گواہی سے حاصل کیا, ام حبیبہ کی گواہی سے حاصل کیا, سیدہ میمونہ کی گواہی سے حاصل کیا, سیدہ جویریہ کی گواہی سے حاصل کیا, سیدہ ریحانہ کی گواہی سے حاصل کیا, سیدہ ماریہ کی گواہی سے حاصل کیا, سیدہ زینب کی گواہی سے حاصل کیا, سیدہ صفیہ کی گواہی سے حاصل کیا, ہم نے حضور کے پیکر عالی کی پوری گواہی کو حاصل کیا, علی المرتضیٰ کی آنکھوں سے حاصل کیا, حسنین کریمین کی آنکھوں سے حاصل کیا, سیدہ فاطمہ الزہرا کی آنکھوں سے حاصل کیا, جناب زینب کی آنکھوں سے حاصل کیا, ام کلثوم کی آنکھوں سے حاصل کیا, رقیہ کی آنکھوں سے حاصل کیا. ہمیں ان ذرائع کے پر, ان آنکھوں کے پر بھی اسی طرح اعتماد ہے جس طرح کسی کو اس شخص پہ اعتماد ہو سکتا ہے جو حق کا علمبردار ہو, جو صداقت کی چٹان ہو, جو عدالت کا آسما ہو. ہم صحابہ کو عدالت کی چٹان سمجھتے ہیں, ہم صحابہ کو صداقت کی چٹان سمجھتے ہیں, اس لیے کہ اگر اصحاب النبی کی گواہیوں کو فراموش کر دیا جائے, اس لیے کہ اگر اہل البیت کی گواہیوں کو فراموش کر دیا جائے تو مصطفیٰ کی زندگی ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی. حضرات گرامی قدر, صحابہ کرام عادل تھے, صحابہ کرام صادق تھے, سچے اور عادل تھے. اسی لیے جب ان کی بات آتی ہے کہ انہوں نے حضرت رسول اللہ کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا, ہمیں شک نہیں ہوتا. ہمیں کیمرے کی آنکھ میں شک ہوتا ہے کہ ایڈیٹنگ کے سافٹ ویئر کے ذریعے کیمرے کی بات کو بدلا جا سکتا ہے, لیکن ہمیں ابو ہریرہ کی گواہی کے اوپر شک نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ابو ہریرہ کو پتا ہے جو حضرت رسول اللہ کے فرامین مبارک کو
جب میں بیان کرنے لگوں گا تو میں اس کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی کو نہیں کر سکتا۔ عبداللہ ابن عمر کو اس بات کا پتہ ہے، اگر میں نے فرمان مبارک کو بیان کیا میں اس میں کسی قسم کی تنقیص نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، جس کے دل کے اندر معمولی سا بھی ایمان ہے، جس کے دل کے اندر اللہ نے فہم و بصیرت کو ودیعت کر رکھا ہے، وہ قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کے اس کا دل پگھل جاتا ہے اور اس بات کو پہچان جاتا ہے یہ کلام انسانی کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح جو شخص حدیث مصطفیٰ کو پڑھتا ہے اس کا دل بھی گواہی دیتا ہے یہ عام آدمی کا کلام نہیں بلکہ پیغمبر کا کلام ہے۔ پیغمبرانہ خوشبو اس حدیث کے اندر موجود ہوتی ہے، الفاظ کو سننے کے بعد سمجھ آ جاتی ہے کہ انسان عام انسان کا کلام نہیں ہو سکتا بلکہ پیغمبر کا کلام ہے۔ حضرت رسول اللہ حکمت و بصیرت، علم و دانشمندی اور پریسیژن اور حقیقت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم اور آگہی کی ایک ایسی چٹان کا نام ہے، ایسے سمندر کا نام ہے کہ جس کو پا لینے کے بعد انسان کو کسی مزید ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہ ہدایت، اس کے جو مختلف رخ ہیں وہ کس نے دیکھے تھے؟ کیا آپ حضرت رسول اللہ کے پاس موجود تھے؟ کیا میں رسول اللہ کے پاس موجود تھا؟ میرا نصیبہ اتنا نہیں تھا، میں نے حضرت رسول اللہ کے چہرہ مبارک کو نہیں دیکھا، میں نے آپ کے حلیہ عالی کو نہیں دیکھا، میں نے آپ کی زلفوں کو نہیں دیکھا، میں نے آپ کی امامہ مبارک کو نہیں دیکھا، میں نے آپ کے نالین شریفین کو نہیں دیکھا، میں نے آپ کے قدمین مبارک کو نہیں دیکھا، میں نے آپ کے سینہ مبارک کو نہیں دیکھا، میں نے آپ کی ردائے مبارک کو نہیں دیکھا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، صحابہ سے اللہ راضی ہو کہ جنہوں نے جیسے حضرت رسول اللہ کو دیکھا ویسے ہی بیان کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور کے اعمال کے بھی گواہ ہیں، حضور کے افعال کے بھی گواہ ہیں، حضور کی سیرت کے بھی شاہد ہیں۔ صحابہ کرام جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی نہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے، اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے تابعین اعظام کی زیارت کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جنہوں نے مصطفیٰ کے زمانے کو پایا، ان کے مقام کو سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انسان کو بصیرت دے دے بات خود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ کس طرح کی بات ہے؟ حضور کا مکہ اعلیٰ، حضور کا مدینہ اعلیٰ، حضور کی نمازیں اعلیٰ، حضور کا روزہ اعلیٰ، حضور کے اہل البیت اعلیٰ، لیکن جب صحابہ کی بات آتی ہے تو ان کو خیر البریہ نہیں مانا جاتا۔ اگر صحابہ کو خیر البریہ نہ مانا جائے، اگر صحابہ کرام کو عظمت اور بلندی کے آسمان کے طور پہ قبول نہ کیا جائے تو مجھے یہ بات بتلائیے، ہم حضرت رسول اللہ کے فرمودات کو کہاں سے حاصل کریں گے؟ ہم حضرت رسول اللہ کے ارشادات عالیہ کو کہاں سے حاصل کریں گے؟ زندگی کے مختلف رخ ہوتے ہیں۔ میں نے چوک بیگم کوٹ کی تقریر کے اندر بھی یہ بات کہی تھی، زندگی کے مختلف رخ ہوتے ہیں۔ ایک رخ ہوتا ہے جو گھر میں گزرنے والی زندگی ہوتی ہے، بیویاں دیکھتی ہیں، بچے دیکھتے ہیں، اور ان زندگی کے بھی دو حصے ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر بھی ایک زندگی کا مزید حصہ پرائیویسی پہ مشتمل ہوتا ہے۔ پرائیویسی کے اس لیول کے اوپر اگر شاہد ہوتی ہیں تو بیویاں ہوتی ہیں۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے رازدار ہیں جنہیں خلوت کی کسی بات کو نشر کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن چونکہ حضرت رسول اللہ منبع شریعت ہیں اس لیے آپ کی خلوت بھی شریعت ہے، آپ کا غسل بھی شریعت ہے، اس لیے اس کا بیان اور اس کا ابلاغ، اس کے اندر پرائیویسی نہیں ہے بلکہ وہ پبلک بات ہے۔ حضرت گرامی قدر، خلوت کو کس نے دیکھا ہے؟ صدیقہ نے دیکھا ہے یا حفصہ نے دیکھا ہے یا ام حبیبہ نے دیکھا ہے یا ام سلمہ نے دیکھا ہے؟ حضور کے غسل مبارک کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، لیکن میری ماں صدیقہ کی آنکھ نے دیکھا ہے، یا میری ماں ام سلمہ کی آنکھ نے دیکھا ہے،
یا میری ماں ام حبیبہ کی آنکھ نے دیکھا ہے، یا میری ماں میمونہ اور ماریہ کی آنکھوں نے دیکھا ہے، یا میری ماں جویریہ اور ریحانہ کی آنکھوں نے دیکھا ہے؟ جن آنکھوں نے ان کو دیکھا ہے انہی آنکھوں نے گواہی دی ہے، اور اس گواہی کے پر چل کے آج پوری امت جو ہے وہ غسل طہارت کو کرتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر امی عائشہ کو مقدس نہ مانا جائے، اگر امی عائشہ کو عادل نہ مانا جائے، اگر امی عائشہ کو صادقہ اور صدیقہ نہ مانا جائے، حفصہ کی گواہی کو نہ مانا جائے، ام سلمہ اور ام حبیبہ کی گواہی کو نہ مانا جائے، تو حلوت کی بات شریعت کیسے بن سکتی ہے؟ غسل طہارت کے اوپر یقین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہم غسل طہارت کے اوپر یقین اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ ان آنکھوں نے دیکھا ہے جن آنکھوں کے اندر کذب نہیں تھا، جن آنکھوں کے اندر خیانت نہیں تھی، اس زبان سے ان کا بیان ہوا ہے جو زبانیں سچی زبانیں تھیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المومنین کی ضیافت تباہ کے لیے ثمر کا اعلان فرما دیا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ مومنوں کو حضرت رسول اللہ کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز سمجھنا چاہیے، اور اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ ماں استعارہ ہے ایک بلندی کا، ماں علامت ہے ایک بلندی کی۔ گھر میں سب سے زیادہ شرف والی خاتون ماں ہوتی ہے۔ امت کو سب سے زیادہ شرف دینے کا حکم دیا گیا تو امہات المومنین کو دیا گیا۔ میری ماں کے ماں ہونے پہ شک ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں لے پالک ہوں لیکن میں اس حقیقت سے غافل ہوں، لیکن میری ماں عائشہ کے ماں ہونے میں شک نہیں ہو سکتا، میری ماں حفصہ کے ماں ہونے میں شک نہیں ہو سکتا، میری ماں ام حبیبہ اور ام سلمہ کے ماں ہونے میں شک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرے رب نے ان کو میری ماں کہا ہے۔ جب میرے رب نے ان کو میری ماں بنا دیا تو رب کی بات جو ہوتی ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ سے سچی بات تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے میں اپنی ماؤں سے بھی محبت کرتا ہوں، میں اولاد علی سے بھی محبت کرتا ہوں، میں حسنین کریمین سے بھی محبت کرتا ہوں، میں بنات النبی الطاہرات کا بھی احترام کرتا ہوں، میں حضرت رسول اللہ کے صحابہ کا بھی احترام کرتا ہوں۔ میری محبت صدیق کے لیے ہیں، میری محبت فاروق کے لیے ہیں، میری محبت عثمان و علی کے لیے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ان آنکھوں سے حضرت رسول اللہ کی زیارت کی جن آنکھوں میں ایمان کا نور تھا، انہوں نے اس دل کے ساتھ حضرت رسول اللہ کی مجلس کو دیکھا جس میں اسلام کی بہار تھی۔ ابو جہل نے بھی حضرت رسول اللہ کو دیکھا لیکن ایمان کی آنکھ کے ساتھ نہیں دیکھا، ابو بکر نے حضرت رسول اللہ کو دیکھا، ایمان کی آنکھ کے ساتھ دیکھا۔ صحابی کی تعریف یہ ہے جس نے حالت ایمان میں حضرت رسول اللہ کے چہرہ عالی کی زیارت کی ہے اور حالت ایمان ہی کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے شرور و فتن سے امت کو بچائے جو صحابہ جنہوں نے حضرت رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ان کی تنقیص کرتے ہیں، ان پر تبرہ کرتے ہیں، ان کی شان کو گھٹاتے ہیں، ان کی شان کے اندر کمی کو کرنے کی جستجو کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اہل السنہ کو یہ داد حاصل ہے، وہ بات کہتے ہیں جو اللہ کے نبی نے کی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کی ہے۔ حضرت رسول اللہ نے جب کہہ دیا خیر الناس کرنی، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، تو پھر میں کہوں گا ابو بکر بھی بہترین ہے اور عمر بھی بہترین ہے، عثمان و علی بھی بہترین ہے اور حسنین کریمین بھی بہترین ہیں، اور معاویہ بن ابی سفیان بھی بہترین ہیں۔ حضرات گرامی قدر میں حضور کی بات کو نہیں جھٹلا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، معیار صحابہ کا ایمان ہے تو میں اللہ کی بات کو نہیں جھٹلا سکتا۔ قیاس کے دھوڑے دوڑا کر اور عقل کی پینگے بڑھا کر اور لاجیکل انداز کے اندر بات کو ادھر سے ادھر گھما کر اگر میں صحابہ کی شان میں کمی کر دوں گا، یہ مہارت کی بات نہیں ہے، یہ کامیابی کی بات نہیں ہے۔ کامیابی کی بات یہ ہے میں اللہ کی بات کو مانوں، رسول اللہ کی بات کو مانوں اور صحابہ کا ادب اور احترام کرتا رہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مقام صحابہ اور شان صحابہ کو پہچاننے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اس موضوع کے حوالے سے مزید گزارشات جن میں اہل البیت کا ذکر بھی ہوگا اور صحابہ کرام کا بھی ذکر ہوگا، آئندہ خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس حساس، باریک، جامع اور اہم موضوع کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے لیے قابل اتباع کائنات میں ایک ہی ہستی ہے، وہ حضرت رسول اللہ کی ہستی ہے۔ ان کو فالو کرنا ہمارے پہ لازم ہے۔ اللہ نے مہربانی کی، جہاں اللہ نے ہمیں اپنے لیڈر کی پہچان کروائی، وہاں فالوورز کی بہترین جماعت سے بھی انٹروڈیوس کروایا ہمیں قرآن مجید میں، ان کو بھی انٹروڈیوس کروا دیا کہ اگر صحیح معنوں میں فالو کیا تو صحابہ نے فالو کیا، اگر تم بھی اس طرح فالو کرو گے تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو حضرات گرامی قدر، ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے انداز میں دین کو پچلنا ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ نبی تو معصوم ہوتا ہے، صحابہ تو بشر تھے، ان میں تو خطا کے امکانات موجود تھے، لیکن انہوں نے ایسی کمال کی زندگی گزاری کہ آنے والی نسلوں کے لیے حجت بن گئی ان کی زندگی۔ صحابہ کرام سے کئی مقام پہ نسیان بھی ہوا، کئی مقام پہ بھول چوک بھی ہوئی، حتیٰ کہ بعض صحابہ کے اوپر حد کو بھی جاری کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ان کو وہ سرٹیفکیٹ ملا جو جنت میں جا کے باقیوں کو ملنا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ چنانچہ ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں ادب، احترام اور انتہائی جو ہے احتیاط کا دامن اس کو کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان نفوس قدسیہ کے بارے میں غلط سوچ اور تصورات رکھ کر جو ہیں گمراہی اور ہلاکت کے گھڑے میں گر جائیں۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی توجہ کو ایک بہت بڑا بین الاقوامی سانحہ جو رونما ہوا، اس کی طرف بھی آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ ایک عظیم رہنما اسماعیل ہانیہ، جو کئی سالوں سے اسرائیلی مظالم کے خلاف برسر پیکار تھے، جنہوں نے فلسطینیوں کے حقوق کے لیے بھرپور طریقے سے آواز کو اٹھایا، اور اس جدوجہد کے دوران ان کے خاندان کے درجنوں افراد جو تھے وہ انہوں نے جام شہادت کو نوش کیا۔ اسماعیل ہانیہ بھی ہر طرح کی ابتلاؤں کے باوجود استقامت کی چٹان بنے رہے۔ ان کی زندگی کچھ اس انداز میں گزری، جو رکے تو کوہ گھراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ اسماعیل ہانیہ ایک شخصیت کا نام نہیں بلکہ ایک عہد کا نام ہے۔ اسماعیل ہانیہ ایک فرد کا نام نہیں بلکہ ایک تحریک کا نام ہے، جس نے عربوں کو ان کے منہج اصلی کی طرف پلٹانے کے لیے اپنی پوری زندگی کو وقف اور صرف کر دیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کی دعوت دیتا رہا۔ وہ مظلوم اور مقہور انسانیت کے لیے آواز حق بن کر لوگوں کے سامنے آتا رہا۔ وہ بڑھاپے کے اندر بھی نوجوانوں کا کردار ادا کرتا رہا۔ اس کے سفید بالوں کے باوجود اس کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا جب اس نے سرسبز و شاداب انداز میں جوانوں کی زندگی کو نہ گزارا ہو۔ اس نے اپنی موت کے دن تک یہود کے مظالم کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا۔ پیغمبر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا پر عمل کرنے والا ایک جلیل القدر فرزند تھا۔ وہ اس شاعر اسلامی کے شعر کی منہ بولتی تصویر تھا کہ ہیبر ہیبر یا یہود جیش و محمد سوف یہود۔ اسماعیل ہانیہ نام کا بھی اسماعیل تھا اور کام بھی اسماعیل والا کر گیا کہ اسماعیل نے اپنی گردن کو اللہ کے راستے میں کٹوانے کا عزم کیا، اور اس نے ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جام شہادت کو نوش کر لیا۔ آج ان کی شہادت کی کسک کچھ اس انداز میں عالم اسلام کے اندر موجود ہے کہ ہر مسلمان دور ہونے کے باوجود ان کی محبت کو اپنے سینے کے اندر ابلتا ہوا محسوس کر رہا ہے۔ یہاں پر اللہ کی وہ بات سمجھ میں آتی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو مومن ہوگا اور نیک عمل کرے گا، اللہ اس کی محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ آج عرب و عجم کے اندر ان کی شہادت کے اوپر ہر شخص جو ہے مغموم ہے، اور اس کے دل کے اندر ایک تمنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول کر لے، اور ان کے مشن اور نقش قدم کے اوپر چلنے کی باقی مسلمان رہنماؤں کو اور مسلمان لیڈروں کو بھی ان کے فٹ اسٹیپ پہ چلنے کی توفیق دے۔ آج اسماعیل ہانیہ کے لیے جہاں ہم دعائے مغفرت یہاں پر میں ممبر پہ کر رہا ہوں، وہاں ہم باقاعدہ طور کے اوپر جمعے کے بعد ان کی غائبانہ نماز جنازہ کو ادا کر کے اپنے بھائی کے ساتھ اپنی نسبت کا اظہار کریں گے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ آج ان کی شہادت کے موقع پر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی شخصیت کے لیے بھی دعائے مغفرت کریں اور ان کے مشن کو بھی آگے بڑھانے کا عزم جو ہے بھرپور طریقے سے اس کا اظہار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرما لے اور ہمیں ان کے نقش قدم کو چلنے کی توفیق دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔